السلام علیکم دوستوں۔ بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی کا گھرانہ ان خوش قسمت خاندانوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت و محبوبیت سے خوب نوازا تھا۔ اس خاندان کی بنیاد کچھ ایسے صدق و اخلاص پر پڑی تھی کہ صدیوں تک یکے بعد دیگر نسل در نسل اس خاندان میں علماء و فضلہ، اہل و کمال، مقبولین اور اللہ والے لوگ پیدا ہوتے رہے۔ جہاں اس خاندان کے مردوں میں حنا جان، تقوی و نیکی، دین کی اشاعت و ترویج کا عام رواج تھا، وہاں کی عورتیں بھی دینداری، عبادت گزاری، شب بیداری اور ذکر و تلاوت میں پیچھے نہ تھیں، بلکہ اس خاندان کی عورتوں میں بھی قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر اور حدیث کے مطالعے کی عام عادت تھی۔ آپ کے والد مولانا محمد اسماعیل ولی کامل اور والدہ محترمہ بھی رابعہ سیرت خاتون تھی، جنہوں نے آپ کی پرورش و تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ چھوٹی عمر میں ہی قرآن مجید اور دینی علوم کی تعلیم احسن طریقے سے امتیازی شان اور نمایاں مکمل کر لی تھی۔ نیکی و تقوی کی صفات انداز میں بچپن ہی میں آپ کے اندر نمایاں اور خاندان میں آپ کی شہرت ملی کامل کی تھی۔ آپ نے جہاں شیخ اللہ مولانا محمد الحسن جیسے مجاہد عالم دین سے علم حاصل کیا، وہاں دوسری طرف آپ نے اپنے وقت کے قطب الکتاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے تصوف و سلوک کی منازل تیزی سے طے کی۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے عرض کیا کہ حضرت، ذکر کرتے ہوئے میرے دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ حضرت گنگوہی یہ سن کر متفکر ہوئے اور فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم نانوتوئی نے اپنے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قسم کی شکایت کی تھی، تو ماہی امداد اللہ صاحب نے جواب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے۔ بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس نے جب اپنے گردوں پیش کا جائزہ لیا تو ہر طرف دین سے دوری، عقائد کی خرابی اور اعمال و عقائد کا بگاڑ دیکھا کہ لوگ شرک و بدعت، جہالت اور ضلالت و گمراہی کے سحر و ظلمات میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کے دل پر چوٹ لگی اور وہ امت محمدیہ کی اصلاح کے سلسلے میں متفکر و پریشان دکھائی دینے لگے۔ آپ نے محسوس کیا کہ عام دینداری جو پہلے موجود تھی اب ختم ہوئی کہ اور سمٹتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے یہ دینداری خواص تک اور مسلمانوں کی ایک خاص تعداد میں رہ گئی تھی، پھر اس کا دائرہ اس سے بھی تنگ ہوا اور ایکس الخواص میں یہ دینداری باقی رہ گئی۔ پہلے جو خاندان اور قصبات و علاقے اور شہروں رشت و حید کے مراکز سمجھے جاتے تھے، ان میں بھی اس قدر تیزی کے ساتھ انحطاط و زوال ہوا کہ اب ان کی مرکزیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں پہلے علم و عمل کی قندیلیں روشن ہوتی تھیں، اب وہ بے نور ہیں۔ دوسری بات، انہوں نے یہ محسوس کی کہ علم جو کہ ایک خاص طبقہ تک محدود رہ گیا، اس لیے آپ یہ چاہتے تھے کہ عوام الناس میں پھر سے دینداری پیدا ہو، خواص کی طرح عوام میں بھی دین کی توب اور طلب پیدا ہو، ان میں دین سیکھنے سکھانے کا شوق و جذبہ انگڑائیاں لے۔ اس کے لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ ہر ایک دین سیکھیں، کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کی طرح دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور یہ سب کچھ صرف مدارس و مکاتب اور خانقاہی نظام سے نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں سے وہی فیضیاب ہو سکتے ہیں جن میں پہلے سے دین کی طلب ہو اور اس کا طالب بن کر خود مدارس و مکاتب اور خانقاہوں میں آئیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی محدود لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے مولانا الیاس کاندھلوی ضروری سمجھتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے ایک ایک دروازے پر جا کر اخلاص و اہلیت کے ساتھ منت و سماجت اور خوش آمدی کر کے ان میں دین کی حیا کی طلب پیدا کی جائیں، کہ وہ اپنے گھروں اور ماحول سے نکل کر تھوڑا سا وقت علمی و دینی ماحول میں گزاریں، تاکہ ان کے دل میں بھی بیلگن اور دین سیکھنے کی توب پیدا ہو۔ اور یہ کام اسی دعوت والے طریقے سے ہوگا جو طریقہ اور راستہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تھا، اور جس پر چلتے ہوئے صحابہ کرام جیسی مقدس اور فرشتہ صفت جماعت پوری دنیا و اسلام کو غالب کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اور پھر جب اس دعوت و تبلیغ سے عام فضا دینی بنے گی تو لوگوں میں دین کی رغبت اور اس کی طلب پیدا ہوگی، تو مدارس و خانقاہی نظام اس سے کہیں زیادہ ہوگا، بلکہ ہر شخص مہم دعوت اور مدرسہ خانقاہ بن جائے گا۔ حضرت مولانا محمد الیاس کی دین کے لیے تڑپوں، بے چینی اور دردوں، بے قراری دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ مسلمانوں کی دین سے دوری پر آپ انتہائی غمگین و پریشان اور اس فکر میں ڈوبے رہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر کسی طرح دین دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ بعض اوقات اسی فکر میں آپ تماہی بے آب کی طرح تڑپتیاں بھرتے اور فرماتے تھے کہ میرے اللہ میں کیا کروں، کچھ ہوتا ہی نہیں۔ کبھی دین کے اس درد و فکر میں بستر پر کروٹیں بدلتے، اور جب بے چینی بڑھتی تو راتوں کو فکر سے اٹھ کر ٹہلنے لگتی۔ ایک رات اہلیہ محترمہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، نیند نہیں آتی؟ کئی راتوں سے میں آپ کی یہی حالت دیکھ رہی ہوں۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ کیا بتاؤں، اگر تم کو بات معلوم ہو جائیں، جاگنے والا ایک نہ ہو دو ہو جائیں۔ صرف آپ کی اہلیہ محترمہ ہی نہیں بلکہ آپ کے سوزوں درد کا اندازہ ہر وہ شخص آسانی کے ساتھ لگا سکتا ہے جو آپ کے ساتھ اٹھنا بیلنا اور باتیں سنتا تھا۔ آپ کا بس نہیں چلتا تھا کہ سب لوگوں کے دلوں میں وہی آگ پھونک دیں جس میں وہ عرصے سے جل رہے تھے۔ سب اس غم میں تڑپنے لگے جس میں وہ خود بھی تڑپ رہے تھے۔ سب میں وہی سوزوں
گداز پیدا ہو جائیں جس کی لطیف کم سے آپ کی روح جھوم اٹھتی ہے۔ جب ایک جانے والے نے خط کے ذریعے آپ سے خیریت دریافت کی تو آپ نے سوز و درد میں ڈوبے ہوئے قلم کے ساتھ جواب دیتے ہوئے تحریر فرمایا کہ طبیعت میں سوائے تبلیغی درد کے اور خیریت ہے۔ اور پھر مولانا محمد الیاس خود سراپائے دعوت بن کر دعوت و تبلیغ والے کام کو لے کر بڑی دل سوزی کے ساتھ دیوانہ وار میوات کے ہر علاقے میں پھرے، ہر ایک کے دامن کو تھاما، ایک ایک گھر کے دروازے پر دستک دی، کئی وقت قافے کیے، گرمیوں سردی سے بے پرواہ ہو کر تبلیغی گشت کیے، اور جب لوگوں نے آپ کی حسم خواہش آپ کی آواز پر لبیک نہ کہا تو آپ بے چین و بے قرار ہو کر راتوں کو خدا کے حضور روتے گڑ گڑاتے اور پوری امت کی اصلاح کے لیے دعا کرتے، اور پھر اپنی اہمیت و طاقت، مال و دولت سب کچھ ان میواتیوں پر اور ان کے ذریعے اس تبلیغ کام پر لگا دیا۔ اس دوران اپنے رفقا اور ساتھیوں کا ایک خط میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ تم نور کردہ دنیائے فانی میں کام کے لیے تو گھر کے سارے افراد ہوں، اور اس دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے صرف ایک آدمی کو کہا جائے اور اس پر بھی نباہ نہ ہو تو آخرت کو دنیا سے گھٹایا یا نہیں گھٹایا۔ حضرت مولانا محمد الیاس خان دہلوی اپنے ایک مکتوب میں میواتی حضرات کو تحریر فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوت و ہمت کو تم میواتیوں پر خرچ کر چکا، میرے پاس بجز اس کے کہ کوئی تم لوگوں کو قربان کر دوں کوئی اور پونجی نہیں ہے۔ اور پھر دنیا میں نے دیکھا کہ میواتی حضرات نے اپنے جان و مال اور زندگیوں کو اس کام پر قربان کر دیا، اور پھر ایک ایک گھر سے ایک ہی وقت میں کئی افراد دین کے کام کے لیے باہر نکل گئے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ابتدا میں یہی میواتی لوگ جن کو اپنے گھر اور گاؤں سے نکلنا مشکل تھا، اب وہ مولانا الیاس کی محنت سے اس دعوت و تبلیغ کی فکر لے کر ملک شہر دین کی خاطر پھرنے لگے۔ مولانا الیاس کی یہ عالمگیر احیاء اسلام کی تحریک، جیسے ظاہر میں لوگ صرف کلمہ و نماز کی تحریک کہہ کر اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی کام اور تحریک نہیں بلکہ یہ پورے دین کو عملی طور پر زندگی میں نفاذ کی تحریک ہے۔ اس تحریک اور جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس خود اپنی اس تحریک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا مدعا کوئی پاتا نہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ تحریک صلاۃ ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ ہرگز تحریک صلاۃ نہیں ہے، بلکہ ہماری جماعت اور تحریک کا ایک ہے خاص مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو حضور عین اسلام کا لایا ہوا دین پورا کا پورا سکھا دیں۔ یہ تو ہماری تحریک کا مقصد رہی، تبلیغی قافلوں کی چلت پھرت، اور یہ تو اس مقصد کے لیے ابتدائی ذریعہ ہے، اور کلمہ و نماز کی تلقین گویا ہمارے پورے نصاب کی الف ب ت ہے۔ ہماری تبلیغی تحریک کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے سارے جذبات پر دین کے جذبے کو غالب کر کے اور اس راستے سے مقصد کی دعوت کو پیدا کرتے ہوئے اور اکرام تسلم کے اصول کو رواج دے کر پورے قوم کو اس حدیث کے مستحق بنا دیا جائے۔ ترجمہ: تمام مسلمان ایک جسم و جان کی مانند ہیں، اور ہمارے تبلیغی کام میں اخلاص، صدقے دل کے ساتھ اجتماعیت اور مل جل کر باہمی مشورے کے ساتھ کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر بڑا خطرہ ہے۔ مولانا الیاس نے اس دعوت و تبلیغ والے کام کے طریقہ کار اور 6 اصولوں کے علاوہ کچھ مطالبے اور دینی تقاضے بھی رکھے ہیں، جس کے تحت اس دعوت و تبلیغ والے کام کی محنت و تربیت اور مشورے کے لیے روزانہ کم از کم 2 سے 3 گھنٹے وقت دینا، ذکر و اذکار اور اعمال کی پابندی کرنا، روزانہ 2 تعلیمیں کروانا، ایک مسجد میں اور ایک گھر میں ہفتے میں 2 گشت کرنا، جس کے تحت کچھ وقت نکال کر اپنے ماحول میں ضروریات دین کی تبلیغ کے لیے باقاعدہ جماعت بنا کر ایک امیر اور ایک نظام کی ماتحتی میں اپنی جگہ اور قرب و جوار میں تبلیغی گشت کرنا، ہر مہینے میں 3 دن اس دعوت و تبلیغ والے کام میں لگاتے ہوئے اجتماع کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی دعوت میں سال میں 1 چلہ یعنی 40 دن اللہ کے اپنے شہر یا قرب و جوار کے علاقے میں گشت و تبلیغ والے کام پر نکلنے کے لیے آمادہ اور تیار کرنا، راستے میں دعوت و تبلیغ کے لیے لگانا، اور پھر 4 مہینے 3 چلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکال کر لگاتے ہوئے دین اور اس کی دعوت و تبلیغ والے کام کو سیکھنے اور پھر ساری زندگی اسی کام میں صرف کرنا۔ بقول حضرت مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اس دعوت و تبلیغ والے کام کو کرتے ہوئے مرنا اور مرتے مرتے کرنا، مولانا محمد الیاس نے اس دعوت سفر اور نقل و حرکت کے ایام کا ایک مکمل نظام الوقات مرتب کیا، جس کے تحت یہ تبلیغی جماعتیں اپنا وقت گزارتی ہیں، ایک وقت میں گشت، ایک وقت میں اجتماع، ایک وقت میں تعلیم، ایک وقت میں حوائج ضروری کا پورا کرنا، اور پھر ان سارے کاموں کی ترتیب و تنظیم۔
گویا کہ تبلیغی جماعت ایک چلتی پھرتی خانقاہ ہے، متحرک دینی مدرسہ، اخلاقی و دینی تربیت گاہ بن جاتی ہے۔ مولانا الیاس فرماتے ہیں کہ ہمارے طریقہ کار میں دین کے واسطے جماعتوں کی شکل میں گھروں سے دور نکلنے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعے اپنے دائمی اور حامد ماحول سے نکل کر ایک نئے صالح اور متحرک دینی ماحول میں آ جاتا ہے، اور پھر اس دعوت و تبلیغ والے سفر اور ہجرت کی وجہ سے جو طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں پیش آتی ہیں اور در بدر پھرنے میں جو ذلتیں اللہ کے لیے برداشت کرنا ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ باقی تبلیغ جماعت حضرت مولانا محمد الیاس کاندہلوی ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ یہ امت اس طرح ہنی ہے کہ ان کا کوئی آدمی اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنی پارٹی، اپنی قوم، اپنے وطن اور اپنی زبان کا حامی نہ تھا، مال و جائیداد اور بیوی بچوں کی طرف دیکھنے والا بھی نہ تھا، بلکہ ہر آدمی اپنے صرف یہ دیکھتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول لا علم کیا فرماتے ہیں۔ امت جب ہی بنتی ہے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں سارے رشتے اور سارے تعلقات کٹ جائیں۔ جب مسلمان ایک امت تھے تو ایک مسلمان کہیں قتل ہوتا تو ساری امت ہل جاتی اور تڑپ اٹھتی۔ اب ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے گلے کٹتے ہیں اور کانوں میں جوں نہیں رینگتی۔ آج پوری دنیا میں تبلیغی جماعت اس دعوت و تبلیغ والے کام کو پوری محنت، اخلاص، والیت اور ایک نظم کے ساتھ کر رہی ہے، اور اس کام کی اثرات و ثمرات سے آج کوئی بھی ذہن ہوش انسان انکار نہیں۔ اللہ کی مدد و نصرت سے ناقابل یقین حد تک کامیابی ہو رہی ہے۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، معصیت اور فسق و فجور میں زندگی گزارنے والے لاکھوں افراد تبلیغی جماعت کی بدولت مسجد گیاں، متقی، پرہیزگار اور دین کے داعی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں کے عقائد درست ہو رہے ہیں، لوگ تیزی کے ساتھ اعمال کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانجے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس نے 12 جولائی 1944 کو وفات پائی، بستی نظام الدین میں سپرد خاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔